اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام گرامی قادر معزز سامعین حضرات، آج کا بیان موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی کا ایک قصہ ہے جو انہوں نے زندگی دنیا کے اندر گزاری، اس کے متعلق ہے۔ محمد ابن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی بہت ہی ناز پروردہ رئیس تھا۔ دل کی خواہشات پوری کرنے میں ہر وقت منہمک رہتا تھا، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، کھیل کود میں، خواہشات اور لذات کی ہر نوع میں اعلیٰ درجے پر تھا۔ لڑکے اور لڑکیوں میں ہر وقت منہمک رہتا، نہ اس کو کوئی غم تھا نہ کوئی فکر، خود بھی نہایت ہی حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح تھا۔ اللہ رب العزت کی ہر نوع کی دنیاوی نعمت اس پر پوری تھی۔ اس کی آمدنی 3,03,000 دینار یعنی اشرفیاں سالانہ تھی، جو ساری کی ساری اسی کھیل کود کے اندر خرچ ہوتی تھیں۔ اس کا ایک اونچا بالا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں تو شار عام کی طرف کھلی ہوئی تھیں، جن میں بیٹھ کر وہ راہ چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی ہوئی تھیں جن میں بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا، خوشبوئیں سونگھتا۔ اس بالا خانے میں ایک ہاتھی دانت کا کبا تھا جو چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا، اور سونے کا اس پر جھول تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا جڑاؤ امامہ تھا۔ اس کبا میں اس کے یار احباب جمع رہتے، خدام ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں کبا سے باہر جمع رہتی تھیں۔ جب گانا سننے کو اس کا دل چاہتا تو ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا تھا اور سب کے سب گانے والے حاضر ہو جاتے، اور جب بند کرنا چاہتا تھا تو ہاتھ سے اشارہ کر دیتا تھا ستار کی طرف، گانا بند ہو جاتا تھا۔ رات کو ہمیشہ جب تک اسے نیند نہیں آتی تھی یہی شغل رہتا، اور جب شراب کے نشے سے اس کی عقل جاتی رہتی تھی تو یارانے مجلس اٹھ کر چلے جاتے، اور وہ جس لڑکی کو چاہتا تھا رات بھر اس کے ساتھ خلوت کرتا۔ صبح کو وہ شطرنج اور چوسر وغیرہ کھیلتا تھا۔ اس کے سامنے کوئی رنج یا غم کی بات، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہیں آتا تھا۔ اس مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قصے اور اسی قسم کے تذکرے رہتے تھے۔ ہر دن نئی نئی خوشبوئیں جو اس زمانے میں کہیں ملتی تھیں وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی تھیں۔ عمدہ عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے۔ اسی حالت میں اس کے 27 سال گزر گئے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات وہ حسب معمول اپنے اس کبے میں موجود تھا، دفعتاً اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی، لیکن بڑی دلکش تھی۔ اس کی آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا، اپنے گانے والیوں کو بند کرا دیا اور کبے کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی اور کبھی بند ہو جاتی تھی۔ اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ یہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے، مسجد میں پہنچے جہاں ایک نوجوان نہایت ضعیف بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، بال پراگندہ، پیٹ کمر سے لگا ہوا، دو ایسی چھوٹی چھوٹی لنگیاں اس کے بدن پر کہ اس سے کم میں بدن نہ ڈھک سکے، مسجد میں کھڑا ہوا اپنے رب کے حضور مشغول تلاوت ہے۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے،
نہ اس سے کچھ کہا نہ اسے کچھ بتایا، ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بالا خانہ پر لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا کہ حضور یہ بندہ حاضر ہے۔ وہ تو شراب کے نشے میں تھا، کہنے لگا کہ یہ کون ہے جی؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم اسے مسجد سے لے کر آئے ہیں، یہ وہاں پر کھڑا قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو فقیر نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن مقدس کی آیات سورہ تطفیف کی پڑھنی شروع کر دیں، جس کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جنت کی کیسی نعمتوں میں ہوں گے، بالا خانوں میں ہوں گے، شراب کے دور چل رہے ہوں گے، لیکن وہ مور لگی ہوئی شراب ہوگی، بڑے بڑے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے بیڈ لگے ہوئے ہوں گے۔ تو ایسی ساری چیزیں جو اللہ رب العزت نے سورہ تطفیف میں بیان کی ہیں وہ اس فقیر نے اس کے سامنے تلاوت کی۔ اس کے بعد اس فقیر نے اس سے کہا کہ اے دھوکے میں پڑے ہوئے، تیرے اس محل کو، اس بالا خانے کو، تیرے ان فرشوں کو، ان سے کیا مناسبت ہے؟ وہ تو بڑی اونچی مسہریاں ہیں جن پر فرش بچھے ہوئے ہیں، ایسے فرش جو بہت بلند ہیں۔ سورہ واقعہ، اسی طرح سورہ رحمان، اور اسی طرح سورہ غاشیہ، مرسلات، ان تمام سورہ زخرف، ان تمام صورتوں میں سے اس نے اسے جتنی بھی اللہ رب العزت نے جو نعمتیں جنت میں تیار کی ہیں وہ ساری کی ساری آیات پڑھ کر سنائیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے سورہ رعد، سورہ قمر اور زخرف وغیرہ سے جہاں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہنم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وہ اس کے سامنے تلاوت کر دیں۔ وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر کو گلے لگا لیا اور خوب چلا کر رویا، اور اپنے سب اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر سین میں چلا گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ گیا، اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا، اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے گناہوں کی سب سے پہلے فقیر کے سامنے توبہ کی، پھر اللہ رب العزت سے اس نے عہد کیا کہ یا اللہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی اور مسجد کا ایک کونا اس نے سنبھال لیا، اللہ جل شانہ کو عبادت میں مشغول ہو گیا، سارا ساز و سامان، مال و دولت جو ہے فروخت کر دیا، صدقہ کر دیا، اور تمام نوکروں کو موقوف کر دیا، جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھیں سب اہل حقوق کو واپس کر دیں، غلام اور لونڈیوں میں سے بہت سے آزاد کیے، اور جو بہت تھوڑے رہ گئے انہیں فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی، موٹا لباس اور جو کی روٹی اختیار کی، تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، حتیٰ کہ بزرگ اور نیک لوگ اس کی پاس زیارت کو آنے لگے، اور اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کھانے کی اور مشقت کی کمی کرنے کی فرمائش کرنے لگے، اور اس کو سمجھاتے کہ حق تعالی شانہ تو نہایت کریم ہیں، وہ تھوڑی محنت پر بہت زیادہ اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ وہ کہتا کہ دوستو میرا حال تو مجھے کو معلوم ہے، من آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، میں نے اپنے مولا کی رات دن نافرمانیاں کی ہیں، بڑے بڑے سخت گناہ کیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتا اور خوب روتا، اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا، ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا، اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور حج کے بعد وہیں قیام کیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا رحمت اللہ تعالی علیہ واسع۔ مکہ کے قیام میں وہ حتیم میں جا کر خوب روتا اور گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کے حضور عرض کرتا کہ یا اللہ میری کتنی خلوتیں ایسی گزر گئیں جن میں نے تیرا خیال بھی نہ کیا، میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا، میرے مولا میری نیکیاں ساری جاتی رہیں، کچھ بھی کمایا نہیں، میرے گناہ سارے میرے ساتھ رہ گئے، ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تیرے سامنے پیش ہوں گا، میرے اعمال نامے کھولے جائیں گے، وہ میری رسوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے اور میرے گناہوں سے پر ہوں گے، بلکہ تیری ناراضگی سے مجھ پر ہلاکت اچر چکی ہے، تیرا عتاب مجھ پر ہلاکت ہے، اور تیرے ان احسانوں پر ہوگا جو ہمیشہ تو نے مجھ پر کیے ہیں، اور تیری ان نعمتوں پر ہوگا جن کا میں نے ہمیشہ گناہوں سے مقابلہ کیا ہے، اور تو میری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا اللہ رب العزت کے حضور التجا کرتا کہ یا اللہ تیرے سوا میرا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں، تیرے سوا کون ایسا ہے جس سے التجا کروں، تیرے سوا کون ہے جس پر کسی قسم کا بھروسہ کروں۔ میرے آقا میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، البتہ محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا ضرور کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان پر رحمت فرماتے ہیں تو پھر اسی طرح اس کی زندگی کو خود بخود بدل دیتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ، جسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں اسے ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح معنوں میں ہدایت نصیب فرمائیں اور حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔